فری ول کے بارے میں ذرا ڈسکس کرنا تھا جو آپ لوگ چلیں فری ول کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں. میں تو چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ کوئی دوست یار آپ کا ہو جائے, ذرا اچھا ہو جائے, لیکن سیمز لائک کہ کوئی دوست نہیں ملا آپ کو. آئی ایم سو سوری. کوئی بات نہیں. ہاں جی, تو فری ول کا جو تھا نا اس میں میرے کو یہ بولنا تھا کہ کیسا رہتا ہے کہ سب پری ڈیسٹینڈ ہوتا ہے, مطلب سب لکھا ہوا رہتا ہے, لیکن ابھی کیسا جس نے پورا یونیورس بنایا ہے, ٹھیک ہے, جس نے پورا کا پورا یونیورس اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں سب جس نے بنایا ہے اس کو فیوچر کا بھی نالج ہوتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کانسیپٹ ہمارے لیے ہیومن برین کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ جب سب تو پھر دیا کیوں گیا, تو پھر دیا کیوں گیا. یہاں پہ پہلے ادھر رک جاتے ہیں, پہلے یہاں پہ پاز کرتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے آپ کی بات پوری ہو جائے, لیکن یہ ایک بڑی گندی سی بات آپ نے کر دی ہے. اگر یہ بات ہمارے دماغ سے سمجھنے سے قاصر ہے تو بتائی کیوں گئی ہے؟ بتائی کیوں گئی مطلب ایگزیکٹلی نہیں تو بتا تو آپ کو اس تو کے نہیں پتا ہے اوپر نا ہزاروں آپ آیتیں. فیوچر میں کیا ہونے والا ہے آپ کو تھوڑی پتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف پتا ہے کہ مجھے پتا ہے. یو ڈونٹ جیسے ابھی انڈرسٹینڈ مائی کوسچن. آپ نے ٹائم ٹریول پہ کوئی مووی دیکھی ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, ایک بات بتاتا ہوں. دیر آر جب آپ کسی چوراہے پہ جاتے ہیں, چوراہے کا پتا چوراہے آپ انڈیا سے پاکستان سے ہیں؟ جی میں انڈیا سے. انڈیا سے, اوکے, تبھی آپ ذرا ٹھنڈے. چوراہے پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 4 آپشن ہوتی ہیں. آپ رائٹ جا سکتے ہیں, آپ لیفٹ جا سکتے ہیں, آپ سیدھے جا سکتے ہیں, آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. برابر کریکٹ, برابر. اوکے. ڈیوائن ڈکری یا قدر یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ کا ٹرن لینا, جبکہ اللہ کو پتا ہونا کہ یہ بندہ ان 4 میں سے کوئی بھی اگر ٹرن لے گا تو آگے سے اس کے بٹرفلائی ایفیکٹس کیا بنیں گے اور پاسبل فیوچر کیا بنے گا. یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں. لسن ٹو می ویری کیئرفلی جو میں کہہ رہا ہوں. میرے ایک ایکشن سے اے ایکشن سے یہ ہو جائے گا اور بی ایکشن سے یہ ہو جائے گا, اور بی ایکشن اگر میں لوں گا تو میری لائف اور میرے ارد گرد والوں کی لائف اس طریقے سے ہو جائے گی, اور اگر میں اے ایکشن لے لوں گا تو میری لائف اور میرے ارد گرد والوں کی لائف اس طریقے کی ہو جائے گی. یہ 2 پاسبلٹیز ہیں. اللہ کو اگر ساری پاسبلٹیز کا پتا ہو, آئی ایم فائن. اللہ کو ساری پاسبلٹیز کا پتا ہے اور میں اس میں سے ان پاسبلٹیز میں سے کسی ہر ڈیسیژن میکنگ ٹائم پہ ایک پاسبلٹی کو پک کر لیتا ہوں. دس از ناٹ وٹ اللہ سیڈ. یہ اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ڈیوائن ڈکری ڈال دی ہے, برابر, وہ لکھ دی ہے. اب وہ لکھ دی ہے نا, تو کیا میں اس کے خلاف کبھی بھی کام کر سکتا ہوں؟ نہیں. ہینس میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے جہنم جانا ہے یا جنت جانا ہے. اب دیکھو یہ بات, اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ. اگر آپ کی تقدیر میں طرح سے سوچنے کو ٹرائی مت کرو کہ کیوں ایز اٹ از لکھا نہیں, اسے سوچنا نہیں کہتے. کیا ایز اٹ از لکھا نہیں گیا ہوا؟ ہاں لکھا گیا, بٹ اس کو سمجھنے کے لیے ٹرائی کرو نا. ابھی کیسا, فار ایگزامپل میں اگر ٹیچر ہوں, میری کلاس میں بہت سارے بچے, ٹھیک ہے, اب مجھے ہر ایک بچے کی فطرت پتا ہے کیونکہ میرے ساتھ وہ بہت ٹائم اسپینڈ کر چکے. مجھے پتا ہے کہ میں جب لیکچر دے رہا ہوں تو کون میری بات سن رہا ہے, کون نہیں سن رہا ہے, کون مستی کر رہا ہے. آپ تو ہر ایک بچے کی نہیں غلط کہہ رہے نا, مثال غلط ہو گئی یہاں پہ. بھائی مثال غلط ہوگی, میں فکس کرنے لگا ہوں. اللہ نے آپ کو اس فطرت پہ بنایا ہے جس فطرت پہ وہ آپ کو چاہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کلاس ٹیچر ہوں, مجھے ہر بچے کی فطرت پتا ہے. فطرت پتا ہونا ایک سیپریٹ چیز ہے, آپ کو ماں کے پیٹ میں ایک خاص فطرت پہ بنا دینا ایک سیپریٹ چیز ہے. آپ نے کبھی روبوٹکس کا نام, روبوٹکس کے اوپر کام کیا؟ آپ نے روبوٹکس انجینئرنگ پہ کام کیا؟ نہیں, میں روبوٹکس انجینئر نہیں ہوں. کوئی بات نہیں. کبھی آپ نے بچوں کے روبوٹس, چلیں آپ نے بچوں کے روبوٹس دیکھے ہیں چھوٹے, آج کل لیگو کے اندر بھی روبوٹس آتے ہیں, کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ ان کے اندر ایک چھوٹی موٹی پروگرامنگ کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہوتی ہے کہ یو کین میک سرٹن پروگرامز آؤٹ آف اٹ, رائٹ؟ تو اگر آپ نے روبوٹ کو پروگرام کیا ہے کہ اس نے 10 سٹیپ چل کے بیٹھنا ہے, وہ ہمیشہ 10 سٹیپ چلے گا اور چل کے بیٹھ جائے گا. This is what you programmed in the robot, right? This is what Allah claims کہ اس نے ماں کے پیٹ کے اندر ڈیوائن ڈکری لکھ دی ہے کہ تم
जन्नत में जाओगे या जहन्नम में? नहीं वैसा नहीं है, अब अल्लाह तुम ताला जो को मर्जी पूछ पता लो। है कि तुम अभी जैसे आपने चौराहे का जो एग्जांपल दिया ना, उसमें आप कोई भी रास्ता ले सकते हो। अगर मैं आपको दिखा दूं कि अल्लाह ने ये लिखा था, अगर अल्लाह ताला ने ये लिखा है ना कि आप राइट जाओगे, उनको वो पता है, क्योंकि अगर वो नहीं पता होता है ना तो फिर ऐसा हो जाएगा कि देयर इज सर ये समथिंग दैट आप अल्लाह क्लेम कर रहे हैं डजंट ना, नो। मैंने कहा आपके क्लेम में और अल्लाह के क्लेम में जमीन आसमान का फर्क है ना। नहीं मैं क्लेम की बात कर रहा हूँ कि सब लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये समझना, देखो पहली बात तो ये एक नॉर्मल, अगर कुरान हदीस से समझाएं। जितनी नहीं जितना अल्लाह को नॉलेज है, अगर उतना हमें नॉलेज हो जाए और हम सब समझ ले तो फिर हम लोग सर गॉड कुरान हो जाएंगे हदीस ना से भाई। समझाए ना। हाँ तो कुरान में तो कितनी जगह लिखा हुआ है ना, जैसे कुरान में क्या? लिखा है ना कि दुआ मांगो, तो ऐसा क्यों लिखा है दुआ मांगो? क्योंकि अगर ऐसा है कि कुछ चेंज ही नहीं होएगा तो हम फिर एक दुआ क्यों मांगे? नहीं, चेंज तो आपका कुछ नहीं होगा, दुआ भी आपकी तकदीर में लिखी हुई है। नहीं चेंज होगा ना, अभी एक नहीं हदीस है होगा। जहाँ कलम कलम जो हदीस के है, हिसाब से बता कलम, सकता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, हदीस के हिसाब कलम से बता आप, सकता हूँ। सर जी ये ले हदीस, कलम तो आपके ड्राई कर दिए गए हैं। नहीं 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 सुनिए, रीड, देखो एक हदीस है, लेट्स रीड एक इट, हदीस लेट्स है रीड जहाँ इट पे टुगेदर, लेट्स रीड इट टुगेदर। अच्छा आपके सामने स्क्रीन पे पढ़िए कि मैं पढ़ूं। O messenger of Allah, is one's deed in that which has already dried of pen and what has passed of the divine decree, or is it the future? No, it is in that which has already dried of the pen and what has passed of the divine decree, and each person is facilitated for what he has been created. ओके नाउ दोबारा से पढ़ते हैं, आपका आर्गुमेंट यहाँ पे फॉल्स बनता है। ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इज वंस डीड, एक बंदे के कर्म, डीड्स, इन व्हाट हैज बीन ऑलरेडी ड्राइड ऑफ, क्या वो उसके अंदर हैं जो कि कलम की लिखने के बाद ड्राई कर दिया गया है, उसको सूख दिया गया है। अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया था, कलम से कहा था लिख, कलम ने पूछा अल्लाह क्या लिखूं, अल्लाह ने कहा लिख जो अबद तक होना है, और उसने लिख दिया और फिर उसकी इंक ड्राई कर दी गई। तो एक बंदा पूछता है कि क्या एक इंसान की डीड, उसका काम, उसके अमल उस ड्राइड पोर्शन के अंदर लिखे गए हुए हैं ऑफ द पेन, उस कलम के, एंड व्हाट हैज पास्ड ऑफ द ड्राइंग डिग्री, और इज इट इन द फ्यूचर, क्या वो पास्ट में के लिए है या फ्यूचर में भी? तो अल्लाह के मैसेंजर ने क्या, नो, इट इज इन दैट विच हैज ऑलरेडी ड्राइड ऑफ द पेन and what has passed of the divine decree, and each person is facilitating what he has been created for. Let's break it into portion. तीन चीजें उसमें बताई गई हैं। पहली चीज, it is in that which has already been dried of the pen, ये उसी में है जिसमें पेन ड्राई कर दिया गया था, उसके अंदर लिख दिया गया है। एंड व्हाट हैज पास्ड ऑफ द डिवाइन डिग्री, जो कि डिवाइन डिग्री ने पास कर दिया है। एंड ईच पर्सन, और हर बंदा, इज फैसिलिटेटेड फॉर व्हाट ही हैज बीन क्रिएटेड फॉर, और हर बंदा वही कर रहा है, उसी चीज की फैसिलिटेशन कर रहा है जिसके लिए उसको बना दिया गया है, जो दुनिया बनाने से पहले कलम ने लिख दिया है। अब वो बंदा अभी पैदा भी नहीं हुआ, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100 लाख साल वट एवर आप कह लें, पहले इंसान को बनाने से अल्लाह ने उसके लिए लिख दिया है कि इसने जहन्नम में जाना है और इसने ये काम करना है, इसने 500 बंदों का रेप करना है, 100 बंदों का कत्ल करना है। उन्होंने लिखा है। अरे पता तब होता है जब होना और किसी के बारे में किसी को फोर्स करना, ये दो अलग चीज। माय फ्रेंड, अल्लाह ने उसको बनाया इसीलिए। ये भी आप गलत कर रहे हैं। अब चलें, ये तो समझ लग गया ना कि डिग्री है। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं ताकि आपको पता लगे अल्लाह ने बनाया इसलिए। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, अब मैं सीधा कुरान भी जाता हूं, कैसी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको सीधा कुरान भी ले जाता हूं, ठीक है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि मैं इंसानों को गाइड क्यों करता हूं, पता है आपको क्यों? ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ गई तो आप आज के आदमी इस्लाम छोड़ेंगे, नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, आप रहे मुसलमान। अल्लाह कहता है, से विद अल्लाह इज फार रीचिंग आर्ग्यूमेंट, इफ ही हैड विल्ड, अगर उसने करना होता, ही वुड हैव गाइडेड यू ऑल, तो वो तुम सबको हिदायत पे ले आता। अब मुझे बताएं, अल्लाह कह रहा है अगर मैं करना चाहता, मींस अगर वो सबको अच्छा बनाना चाहता तो वो सबको अच्छा बना लेता। अब मुझे बताएं अल्लाह ने सबको अच्छा क्यों नहीं बनाया, ये समझाए मुझे। नहीं कैसा है, अभी देखो, अगर सबको अल्लाह ताला मुसलमान ही बना दे, मुसलमान तो सर अच्छे की बात करें ना, सबको अच्छा बनाया तो चलो सबको अच्छा अगर अल्लाह ताला चाहे एक चुटकी में, अभी आज के बाद से नहीं कुछ होगा,
نہیں ویری نیکسٹ سیکنڈ اگر ورڈ صحیح کریں, ورڈ صحیح کریں. ڈیوائن ڈکری لکھی جا چکی ہے. سب کے سب نہیں, ابھی کے ابھی کچھ, اللہ بھی ابھی کے ابھی کچھ نہیں کر سکتا. ڈیوائن ڈکری لکھی جا چکی ہے, قلم خشک کیا جا چکا ہے. اب تو اللہ نہیں لکھا ہے نا بھائی, اگر اللہ تعالیٰ قلم خشک ہو چکا ہے. نہیں, دنیا میں آنے کا کچھ پوائنٹ نہیں ہوا. ثابت کریں مجھے, کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے گا. ثابت کریں. نہیں, اگر سب اچھے ہی ہو جائیں گے تو پھر ٹیسٹ کیا ہوا؟ نہیں تو ٹیسٹ ہے ہی نہیں. اس کا انٹرپریشن کیا لے بھائی ٹیسٹ کا رک جائیں, ٹیسٹ والا آرگیومنٹ دینا بعد میں, کیونکہ وہ ٹیسٹ والا آرگیومنٹ ابھی ہم سیدھا کریں گے. ٹیسٹ اگر ہو تو اللہ ڈیوائن ڈکری نہ لکھے. دیکھیں, اگر میں ٹیسٹ دیتا ہوں 10 بندوں کو, تو میں 10 میں سے کسی بندے کو پہلے سے پرچہ آؤٹ نہیں کر دوں گا, ٹھیک ہے. اللہ نے اگر ڈیوائن ڈگری لکھی ہے تو پرچہ اس نے آؤٹ کر دیا ہوا ہے. ابھی آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, ٹیسٹ کو بھی ماریں گولی سائڈ پہ رکھیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ٹیسٹ والی گیم جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ گیم ہے. ابھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دینی تھی اور اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی. کریکٹ, کریکٹ ہو گیا. اب مجھے بتائیں اللہ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی, یہ سوال ہے میرا آپ سے. جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ملے گا نا. ڈیزرو اور نہ ڈیزرو کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا بتا رہا ہے, میں اس کی بات بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ اس کا ایک وعدہ ہے, ایک قول ہے. پتا آپ کو اس بات کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا ایک قول ہے, ایک وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ پتہ نہیں کون سی ورڈ بول رہے ہیں. اللہ کا ہے ایک حق القول. کیا ہے؟ حق القول. اور وہ کیا ہے کہ میں بھروں گا جہنم سے جنوں اور انسانوں کو. آئیے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. And if we had willed, اور اگر ہم چاہتے, we could have given every soul its guidance. یہ والی آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ والی آیت اس کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے, اس کو آگے لے کے جا رہی ہے. اور آگے کیا لے کے جا رہی ہے وہ سمجھے. بٹ دا ورڈ فرام می, کون سا ورڈ, ورڈ کون سا ہے؟ حق القول ہے, خالی ورڈ نہیں ہے, حق والا قول, سچا قول, حق حق حق, وہ والا قول. From me will come into effect. جو میں نے کیا تھا وہ effect میں آئے گا. I will surely fill hell with jinn and people all together. میں یقیناً بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. اب مجھے بتائیں قرآن کی اس آیت کی روح سے اللہ ہر کسی کو گائیڈنس کیوں نہیں کرتا؟ تو یہی تو نا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت پتا ہے. نہیں, یہاں پہ اللہ فطرت کی بات نہیں کر رہا, جھوٹ. اگر اس آیت کے مطابق پوائنٹ نہیں ہوگا, پھر نہیں پوائنٹ نہیں. ہیلو یار, اوے اپنگ بھائی پلیز ریڈ کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اپنے پاس سے نہیں ایڈ کریں. قرآن میں کوئی بھی لفظ ایڈ کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. ریڈ کریں قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ. میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں نا. انٹرپریٹ نہیں کریں, جو لکھا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ہر کسی کو گائیڈنس کیوں نہیں کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. اس کا حق القول کیا ہے؟ سر جی اللہ کا حق القول کیا ہے؟ یہ بول رہے آپ I will surely fill hell with jinn and people all together. اس کو ہندی میں کریں, ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں. اس کا حق القول کیا ہے؟ اس میں یہ لکھا نا کہ میں بے شک جن اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا. اوکے, تو اللہ نے ہر کسی کو گائیڈنس کیوں نہیں دی؟ نہیں نہیں نہیں, یہ آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں گائیڈنس سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے, میں غلط مطلب نکال رہا ہوں. اوکے کوئی بات نہیں. آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھی, آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن, اب ہندی میں دیکھتے ہیں. ہندی پڑھنی آتی ہے آپ کو؟ ہندی پڑھیں ذرا, کیا لکھا ہوا. اور یدی ہم چاہتے تو پردان کر دیتے پرتیک پرانی کو اس کا مارگ درشن, پرنتو میری یہ بات ستیہ ہو کر رہے کہ میں اوشیہ بھروں گا نرک کو جنوں تتھا مانو سے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ہندی ٹرانسلیشن بھی غلط ہے. نہیں, پر اس میں وہ فطرت بتا رہے نا بھائی. فطرت نہیں بتا رہے, فطرت کی آیتیں اور ہے. قرآن میں فطرت کا لفظ 3-4 دفعہ آیا ہوا ہے, وہ بات کی بات ہے. فطرت پہ چلیں گے. فطرت کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے فطرت کا. ایک گندا شخص گندی فطرت پہ ہے, ایک اچھا شخص اچھی فطرت پہ ہے. سو اسی کو چھوڑیں آپ. ابھی پہلے اس چیز کو بات کریں. اللہ نے جب اللہ نے دنیا بنائی, انسان کو بنایا, جب دنیا میں بھیجا گیا نا, تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ اچھی طرح سے واقف تھے انسانوں کی ہر چیز سے.
تو انہوں نے صرف یہی اس میں فیوچر پریڈکشن لکھا ہوا ہے ہر چیز کا کہ اللہ نے دنیا میں ایک اچھے سیکنڈ، لوگ بھی اللہ آئیں گے، برے لوگ آپ بھی واقف آئیں تھے گے. اللہ سے؟ آپ واقف تھے اللہ سے جب آپ بچے تھے؟ نہیں نہیں تھے نا؟ نہیں تو پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں، میں کہاں جھوٹ بول رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا اللہ نے ہر کسی کو کہا تھا، سب نے دیکھا تھا، میں نے کہا کہ نہیں. کیسی گندی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں کہا نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا بول رہا ہوں. جو قرآن میں لکھا ہے نا وہ اس کا میں آپ کو مطلب سمجھا رہا نہیں ہوں. تو نہیں مطلب سر جو سیدھی چیز ہے اس کا مطلب کیسے آپ چینج کر کے سکھا سکتے ہیں؟ ہاں تو یہ مطلب وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہو نا، کہ یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں چاہتا تو سب کو گائیڈ کر دیتا، لیکن جہنم میں برے لوگ جائیں گے ہی جائیں گے، مطلب جہنم میں کچھ لوگ کو جانا ہی ہے. تو لکھا ہی یہ نہیں ہوا اللہ کچھ تعالیٰ لوگوں کو جانا ہے. نہیں ایک سے وہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے گائیڈ نہیں کیا. اور ہاں اللہ نے گائیڈ کیوں ہاں نہیں کیا؟ اور گائیڈ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے گائیڈ کیوں نہیں کیا؟ گائیڈ کیوں نہیں کیا بتائیں، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا یہ کبھی ہوگا کہ میں قرآن پڑھوں اور اس کو اپنی مرضی سے کہہ دوں نہیں آیت تو یہ کہہ رہی ہے لیکن میری انٹرپریٹیشن اس کی ہے؟ آپ کو اوور آل سمجھنا چاہیے نا ریلیجن کو. ابھی آپ ایک ورس پہ سر چپکے اوور آل میں نے آپ کو یہ سر ورس میں جو مطلب آ رہا ہے نا وہ یہی آ رہا ہے کہ جو میں ہر ایک کو گائیڈ تو نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو کلیئر لکھا ہے، یہ میں بھی مانتا اچھا ہوں کیا ہر آپ ایک یہ کو گائیڈ سمجھتے نہیں ہیں کہ ملے گا، آپ یہ لیکن سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے نبی کو ان آیتوں کا آپ سے زیادہ پتا ہوگا؟ نبی کو زیادہ ہی پتا ہوگا. چلیں صحیح مسلم میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے نبی کیا کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے، حدیث 2662. عائشہ آپ کی جو مدر ہیں، چھوٹی امی، وہ کہتی ہیں the mother of believers said that Allah messenger was called to lead the funeral prayer of the child of Ansari. کہ وہ ان کو ایک چھوٹے بچے انصاریوں کے ایک مہاجر تھے، ایک انصاری تھے. انصاری وہ تھے جنہوں نے مہاجروں کو جگہ دی تھی اپنے گھر میں، آدھا مال بھی دے دیا تھا، رائٹ. ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اس کا فیونرل پریئر پڑھنے کو، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا. اللہ میسنجر، حضرت عائشہ بول رہی ہیں، یا محمد، یا میسنجر، there is happiness for this child who is buried, bird from the birds of the paradise. یہ جو بچہ ہے یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے. For it has committed no sin. اس نے گناہ ہی نہیں کیا. چھوٹا سا بچہ، اس نے گناہ ہی نہیں کیا. Nor has reached the age when one can commit sin. اور نہ ہی وہ اس عمر کو پہنچا ہے جس میں وہ گناہ کر سکتا. یہ تو گناہ کی عمر سے بھی پہلے مر گیا ہے، سال کا بھی نہیں ہوا مر گیا ہے. تو اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ محمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ He said, عائشہ، او عائشہ، پر ایڈوانچر اٹ may be otherwise. لیکن تقدیر کی میں اس کا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. بیکاز اللہ کریٹڈ فار پیراڈائز دوز ہو آر فٹ فار اٹ. کیونکہ اللہ نے جنت کے لیے بنایا ان لوگوں کو جو جنت کے لیے فٹ ہیں. while they were in their father's lines. جس وقت وہ اپنے باپ کے بالز کے اندر تھے. and created for hell. اور جہنم کے لیے بنایا who are to go to hell، جو جہنم میں جائیں گے. he created them for hell while they are yet in their father's line. اور ان کو جہنم کے لیے بنایا جب وہ اپنے باپ کے اس کے اندر تھے. ٹھیک ہے، جس طرح اینڈریو ٹٹے ہے نا، اس کے اندر تھے. تو میرا سوال اب آپ سے یہ ہے، اگر آپ کا محمد ایک بچے کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اور اس کی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے اس بچے جس نے گناہ نہیں کیا تو اس کی مغفرت کس بات کی؟ تو یہ حدیث تو اس لیے ہے تاکہ ہم لوگ یہ ریچول کسی کے لیے اسکپ نہ کریں. اچھا اسکپ نہ کریں. اور جو محمد نے باقی ساری کلکل کی بیچ کے اندر، وہ کلکل کس لیے ہے؟ کلکل کے لیے صرف پڑھنے کے لیے کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہی اگر جہنم کے لیے ہوا ہوتا تو، اور یہ پیدا ہی اگر جہنم کے لیے ہوتا تو وہ جو بیچ میں کلکل اتنی کی ہے وہ کس کے لیے کی ہے؟ ہمارے لیے. یہی فرق ہے سر آپ میں اور ہم میں. ہم نے آنکھوں کو کھولا، دماغ کو کھولا اور سمجھا اور اسلام سے باہر آ گئے. دیکھو فری ول کا آپ نے اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا، بھائی سمجھنا، اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا، کر رہے ہو نا، یار صبر کریں یار. اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا کہ صبر آنکھیں آپ بند ہیں کرو ان بھائی، کی، آپ بولنے نہیں دماغ دے رہے، بند ہے آپ ان ہی کا. بولے جا رہے ہو، میرے کو کچھ نہیں بولنے دیا اب تک آپ نے. سر آپ نے جو بولا جھوٹ بولا تھا نا، آپ کو ہر چیز کا آرگومنٹ دیا جھوٹ تھا. کچھ نہیں بولا بھائی میں، جو جیسا ہے آپ چلیں کو انٹرپریشن دیکھو. قرآن جو ہے نا ایسے ورڈ ٹو انٹرپریٹیشن. ورڈ پڑھ کے ایک دم سیلوی آپ کچھ سمجھ کہہ رہے جاتا ہیں؟ ہے. قرآن کا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو اگر یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کیوبٹ والی ایک حدیث بھی دکھا دو نا، اس سے تو پورا مسئلہ ایک دم ہی فری ول کا ختم ہی ہو جاتا ہے، ارے اس کے بعد یار بچتا ہی نہیں ہے. تو یار ایک بار اس وہ کا بتا دو شاید ان کا ذہن کھل جائے.
سر جی اس کا وہ شروع بڑا گندا ہے نا, وہ یوٹرس میں اللہ نے ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے نا. وہ چھوڑ کے آگے جو بات ہے کہ اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے, اصل بات تو وہی ہے, اس سے تو فری ول پورا ختم ہے. اوکے جی اوکے. لیں جی, اللہ میاں کہتے ہیں Prophet said Allah puts an angel in charge of the uterus. اللہ میاں نے یوٹرس کے اندر ایک فرشتہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے جی, تمام مسلمان لڑکیاں یاد رکھو تمہاری پینٹیز کے اندر ایک فرشتہ ہے. And the angel says, اور angel کہتا ہے Oh Lord it's semen. یا اللہ میں سیمن آ گیا, سیمن آ گیا. Oh Lord it's now a clot. اب یہ ایک خون کا لوتھڑا بن گیا ہے. Oh Lord it's a piece of flesh. اب یہ ایک کیا بن گیا, ایک ماس بوٹی بن گیا. And then if Allah wishes to complete his creation, اور پھر اگر اللہ چاہتا ہے اس کو مکمل کرنا, then angel asks, تو angel پوچھتا ہے Oh Lord will it be a male or a female, کیا یہ ایک مرد بناؤں یا عورت بناؤں. ویسے تو یہاں پہ سائنس کی ماں بہن ہے, ریسٹ ان پیس سائنس, کیونکہ جس وقت سیمن اندر جاتا ہے اسی وقت ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ایگ کو کس طریقے سے فرٹیلائز کرتا ہے, ایکس یا وائی کروموسوم سے. لیکن اللہ میاں بہت لیٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. A wretched doer or a blessed doer, کس وقت ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ ریچڈ ڈوور ہوگا یا بلیسڈ ڈوور؟ جس وقت ابھی وہ سیمن ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ سیمن, سیمن ہے. اچھا اب اسی کو لے کے چلتے ہیں صحیح بخاری کی اگلی حدیث جو کہ اس کی ایکسٹینشن ہے. ابھی اس میں دیکھو آپ نے ایک مسٹیک کی ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ, آگے آگے آنے لگا نا, یہ 6595 ہے نا, یہ دیکھیں نا, یہ اب اس کو اس کی لمبی والی دکھانے لگا. آگے آئے گا, ٹینشن نہ لے, اس میں دیکھو یہ حدیث میں ختم یہ دیکھیں. اب یہ جو ہوا نا 40 ڈیز, ٹھیک ہے, پھر اللہ نے بنایا, اس کی ایج بنائی, ریچڈ بلیسڈ ڈوور بنایا. دین دا سول از بریتھڈ انٹو ہم, پھر اس کے اندر سول برید کی جاتی ہے. بائی اللہ پرسن امنگ یو may do deeds of the people of the fire, اور ایک بندہ ہے جو جہنم کی آگ والے لوگوں کے کام کرتا ہے. Till there is one cubit or an arm distance between him and the fire, جب تک اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے, مرنے والا ہے بالکل. But then the writing, لیکن پھر writing, جو اس کی writing ہے جو اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے تقدیر کے اندر, precedes, جو کب لکھی ہے, which Allah has ordered the angel to write in the uterus, جو اللہ نے اس اینجل سے کہا تھا. رائٹنگ کا کنسپٹ ہی غلط تھا بھائی. وہ رائٹنگ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کو فیوچر پتا ہے بھائی. بولنے لگا ہوں, یہاں پہ لفظ آ رہا ہے writing precedes, رائٹنگ پریسیڈز, رائٹنگ آگے آ جاتی ہے. تو کیوں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو فیوچر پتا رہے گا, اس کے لیے تو نہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے. لوہے محفوظ جو ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ غلطی کرتی ہے, یہاں پہ غلطی کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ فری ول جب تک اس کے پاس ہے تب تک وہ اچھے کام کر, برے کام کرا. یہ دیکھیے حدیث میں کیا لکھا ہے, and he does the deed of the people of paradise and enters it. So بندہ گندا تھا ہمیشہ سے, ہاں ہمیشہ گندے کام کرتا رہا, لیکن چونکہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ اس نے جنت میں جانا ہے, تو جانے تو لہذا اخیر میں مرنے سے پہلے وہ ایک آدھا ایسا اچھا کام کر دے گا جس پہ اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا, کیونکہ اس نے لکھ دیا تھا. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. ایگزیکٹلی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, لکھا تھا. سنو دیکھو فری ول, ابھی اب میرے کو ابھی کا بھی یہ کال کٹ کرنا ہے, تو میرے کو اللہ تعالیٰ تھوڑی آگے روکیں گے. نو, اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے, تمہارے برین میں لکھ دیا ہے, کوڈ کر دیا ہے, رن ٹائم پہ تم نے وہ ہینگ اپ کرنا ہی کرنا ہے, اور تم نے جانا ہی جانا ہے. ہاں کیونکہ دیکھو تمہاری جو برتھ ہے وہ تمہارے کنٹرول میں تو ہے نہیں, ڈیتھ بھی تمہارے کنٹرول میں ہے نہیں. بہت ساری جو انسیڈنٹس ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ پورے یونیورس. شائننگ بھائی اس حدیث سے بالکل صاف پتا چلتا ہے نہ ڈیتھ کنٹرول میں ہے, نہ لائف کنٹرول میں, اور نہ عمل کنٹرول میں. اس وجہ سے کیونکہ جب اس کی فری ول تھی تو وہ اچھے کام کر رہا تھا. یہ دیکھیے, اینڈ بائی اللہ a person among you may do deeds of the people of fire, وہ برے کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ برے کام کر رہا تھا اور وہ جہنم کے بالکل قریب تھا. لیکن اب جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے, وہ پریسیڈ کر رہا ہے, غالب آ رہا ہے. اور چونکہ اس نے اللہ نے لکھ دیا تھا پہلے ہی کہ یہ جنت میں جانے والا ہے, تو وہ جنت کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں چلے جاتا ہے. یہاں پہ فری ول یہاں پہ ختم ہو گیا کیونکہ لکھا ہوا تھا, اس وجہ سے وہ چینج ہوا. آپ تو وہی تو بول رہا ہوں, یہ سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ کیسا رہتا ہے. ابھی دیکھو اگر کوئی
جیسے میں آپ کو کلاس روم کا ایگزامپل دے رہا تھا, آپ بولنے ہی نہیں دیا. غلط ایگزامپل ہے نا, اس میں کلاس روم میں ٹیچر بناتا نہیں ہے, اللہ نے بناتے وقت ڈالا ہے. تو آپ بولنے ہی نہیں دے رہے ہو. نہیں, اللہ نے بنا, پوائنٹ غلط ہے بولنے تو. بھائی وہ پوائنٹ سٹارٹ میں میں نے کر دیا نا کہ کلاس روم میں ٹیچر نے بچے کو نہیں بنایا, اللہ نے ماں کے پیٹ میں بناتے وقت اس کی تقدیر میں لکھا ہے. ہاں تو اللہ اسی چیز کو, اسی ٹیلنٹ کو آپ پورا گاڈ کے لیول پہ اگر آپ دیکھو گے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی پتا ہے یار. پروگرامنگ ہے یار, پری پروگرامڈ ہے یار. ارے یار if else اسٹیٹمنٹ سنا ہے کیا شائننگ سٹار ایونٹ کچھ بچے پڑھ رہے کچھ نہیں پڑھ رہے, تو میرے کو ان کی فطرت پتا ہے کہ کون پاس ہوئیں گے کون نہیں ہوئیں گے, کون میری بات سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں تو انسان ہوں, تو میرے لیے میرے سامنے لوگ ہونا ضروری ہے تاکہ میں ان کو جج کر پاؤں. وہ پیدا ہو چکے, میں ان کو آبزرو کر کے بتا رہا ہوں. لیکن اسی اسکل کو اگر آپ گاڈ لیول پہ لے جائے تو ان کو پورا یونیورس بنانے سے پہلے ہی پتا تھا کہ یونیورس میں کس طرح بناؤں گا, اس میں کتنے انسان ہوں گے, اس میں کس طرح کے انسان آئیں گے. کہہ رہا ہے کہ میں یونیورس کیسے بناؤں گا؟ نہیں, یہ کیا آپ کیا چاہتے ہو کہ جو قرآن ہے وہ ایک پورا اتنی بڑی کتاب بن جائے جس میں یہ پورا ایکسپلین کیا ہو؟ کیوں؟ ایک سیکنڈ, کتنی اسٹوپڈ بات کر رہے ہیں آپ. قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ نہیں ابھی دیکھو قرآن کو بھائی میں نے پوچھا قرآن میں آیتیں کتنی ہیں, مجھے یاد نہیں ابھی, لیکن 6400 کچھ. ہاں یہ محمد پہ کتنے سالوں میں آئی؟ کون کتنے سالوں میں آئی؟ قرآن محمد پہ کتنے سالوں میں اترا؟ جب وہ 40 سال کے تھے. کتنے سالوں تک اترتا رہا؟ 20 سال. 22 سالوں میں. ہاں 22 سال. 63 کا مرا تھا آپ کا محمد. اوکے ناؤ 6400 آیتیں آئیں, 22 سالوں میں آئیں, 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں, 0.79 آیت ایک دن میں اتری ہے رفلی, کیونکہ obviously کئی دنوں میں آیت نہیں اترتی تھی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کبھی 2 آیتیں آ گئی, کبھی 3 آ گئی, کبھی 1 آ گئی, کبھی 2 آ گئی. مجھے یہ بتائیں, آپ کے جو صحابیوں سے بھی تابعی اور تابعیوں سے بھی تبع تابعی اور یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں کلیکٹ کر کے کتابوں پہ کتابیں لکھ دی تھیں, وہ ایک ایک دن میں اتنی ڈھیر ساری لکھ رہے ہیں حدیثیں. آپ کا محمد ایک دن میں ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتا تھا. ارے یہ تو بہت ہی بچکانی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھو بچکانی بات نہیں ہے, آپ نے ابھی بکواس کی ہے. سنیں, ابھی آپ نے ایک بڑی مزدار بکواس کی ہے جو کہ میں آپ کو چیلنج آپ کا ڈی بنک کیا ہے. نہیں, میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں, ثابت کریں. آپ نے کہا کہ قرآن میں, آپ میرے کو کنٹینیوس روک رہے ہو. اگر آپ روک رہے ہو تو ٹھیک ہے روکو. شائننگ سٹار بھائی میرا آرگیومنٹ اسٹیٹمنٹ ختم نہیں ہونے دیا انہوں نے. ہاں شائننگ سٹار بھائی, ایک فائنل آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں جو پہلے دکھا دی گئی تھی. آپ میری پہلے بات سنو. ابھی قرآن کا جو بول رہے ہیں نا, قرآن کے بہت سارے پرپز ہے. سنو قرآن کے بہت سارے پرپز ہے. آپ کی قرآن کا بات پرپز صرف یہ نہیں تھا کہ ہر چیز کا آنسر اس کے اندر ایک کے بعد ایک ہر شائننگ سیکنڈ پہ نازل ہوتے جائے. قرآن اس کے لیے بنی تاکہ, اور ارے بریک, یہ دیکھو یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے. آپ لوگ وہی کر رہے ہو کب سے. چلو دیکھ لو, یہ ابھی آپ کا جو ہے نا وہ میں ختم کرتا ہوں آرگیومنٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آپ کو سمجھا پائے گا. مجھے بتاؤ کہ حضرت آدم نے جو غلطی کی تھی یا گناہ کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ اپنی فری ول سے کیا تھا یا اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کیا تھا؟ کون سی غلطی؟ اللہ نے کہا تھا نا اس درخت کے نزدیک نہیں جانا, اور حضرت آدم گئے تھے, پھر ان کو جنت سے نکالا گیا تھا. تو یہ انہوں نے جو غلطی کی تھی یہ اپنی فری ول سے کی تھی یا اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کی تھی؟ اللہ نے لکھا تھا. وہی پوچھ رہا ہوں, اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے کی یا فری ول سے کی تھی؟ سنو فری ول سے کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسا کریں گے. ایگزیکٹلی, مطلب حضرت آدم کی غلطی تھی نا, اگر فری ول سے کی تھی تو انہوں نے غلط کیا, رائٹ؟ ہاں تھینک یو. اب لیکن حضرت آدم یہاں پہ اس حدیث میں کیا کر رہے, دیکھو صحیح بخاری 6614, جب حضرت موسیٰ نے ان کو اس بات پہ پکڑا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا, تم تو ابو البشر ہو, اس طریقے کی جب بات کی تو حضرت آدم کیا کہہ رہے, غور سے سننا, کیا آپ مجھے ایک
ایسے کام پر آپ نے یہ بھی مانا ہے کہ انہوں نے غلطی اپنی مرضی سے کی تو ان کو غلط کہا جائے گا, ٹھیک ہے, انہوں نے غلط کام کیا, لیکن حضرت آدم کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو, کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آپ کے بالکل اگینسٹ سٹیٹمنٹ حضرت آدم دے رہے کہ بھائی مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہو, جو میں نے تو اس وجہ سے کیا کیونکہ اللہ نے میرے پیدا ہونے کے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. اب آپ کی بات صحیح ہے حضرت آدم کی بات صحیح, پہلے یہ کنفرم کریے آپ. نہیں صحیح تو ہے ہی نا, میں نے بولا نا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام ایسا کریں گے. نہیں تو اللہ کو پتا تھا اور لکھتے تو حضرت آدم تو پھر بھی غلطی پہ ہی ہے اگر انہوں نے فری ول سے کیا. یہاں پہ حضرت آدم یہ کیسا ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنی نادانی میں اپنا لیکن شائننگ سٹار بھائی حضرت آدم اس آدم علیہ السلام جسٹیفائی کرنے کو ٹرائی کر رہے ہیں, وہ بتایا نا غلط کر رہے ہیں نا, مطلب غلط جسٹیفائی کر رہے ہیں نا. ہاں تھینک یو بھائی. 5000 لوگ جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں حضرت آدم غلط جسٹیفائی کر رہے, سب لوگوں نے سنا, ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط جسٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن آپ کے رسول جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم صحیح ہے. یہ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول, آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ نبی کریم نے یہ جملہ فرمایا. اب آپ کے رسول جو ہے وہ بھی حضرت آدم کی بات سے متفق ہے, تو بھائی آپ صحیح آپ کے رسول صحیح. پہلے تو آپ نے کہا حضرت آدم غلط, اگر حضرت آدم غلط تو آپ کے رسول بھی غلط, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غالب آ گئے, وہ جیت گئے آرگیومنٹ. جیت گئے لکھا ہے نا آرگیومنٹ. اس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کو کچھ بول نہیں پائے تو وہ جیت گئے. تو جیت گئے تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ حضرت آدم غلط تھے پھر بھی جیت گئے. صحیح تھے کہاں بتایا, وہ بھی نہیں بتایا نا. ارے وہ کہہ رہے تیری ذہنیت کے اوپر میرے بھائی اگر 2 لوگ لڑ رہے ایک جیت گیا تو فٹ ہے منہ تمہاری ذہنیت کے اوپر بھائی, اس لیے آپ مسلمان ہو. شائننگ سٹار ایک بات بتاؤ یار, دیکھو تم ایسا کرو گے نا, اپنی فطرت بتا رہے. ارے شائننگ سٹار سنو, نہیں اپنی فطرت بتا رہے جو بھی ایڈم سیکر ہے. شائننگ سٹار آپ کا یہ آرگیومنٹ بھی ابھی میں ڈسٹروائے کر دیتا ہوں, آپ پوری طریقے سے ڈسٹروائے ہو گئے, یہ لاسٹ آرگیومنٹ بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہوں. تو آپ لوگ اپنی سن لو, ہو گیا آپ سن لو. مجھے ہو چکا شائننگ سٹار, چلو بتاؤ. ہاں آگے بتاؤ. شائننگ سٹار مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی غلط بات کرے یا غلط کام کرے, کیا اللہ کے رسول اس کو ٹوکیں گے یا نہیں ٹوکیں گے, یا اس کو غلط بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ بولیں گے. کنفرم. اگر یہاں پہ حضرت آدم غلط تھے تو رسول اللہ کا فرض بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا کہ حضرت آدم غلط تھے یہاں پہ؟ یہ ان کے سامنے تھوڑی ایک قصہ بتا رہے نا. ارے قصہ بتا رہے تو قصہ بتانے کے بعد یہ بتاتے نا کہ حضرت آدم غلط تھے اپنی اس بات پہ. ہاں تو یہاں پہ رسول اللہ کو یہ کیا ہے, یہ حدیث آپ میرے کو حدیث بتا رہے ہو نا, یہ حدیث ہے نا. تو حدیث کو نہیں مانتے ابھی؟ ہاں میں مانتا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, حدیث بتا رہے ہو برابر. ہاں حدیث بتا رہا ہوں, صحیح بخاری کی. حدیث کیا ہے آپ کو پتا ہے, حدیث کیا ہے؟ نہیں مانتے یا نہیں مانتے اتنا بتاؤ. حدیث میں مانتا ہوں, بٹ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ حدیث کیا ہے. قرآن اور حدیث میں آپ کو فرق پتا ہے نا. شائننگ سٹار یہ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ارے مانتا ہوں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. ختم ہو گیا. اللہ کے رسول نے یہ پتا ہے حدیث کیا ہوتی ہے, پتا ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ کیسے لکھی گئی تھی حدیث, بتائیے آپ. اس کا بولنے کا مقصد کیا ہے, کیسے لکھی گئی مطلب اوتھینٹک نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں حدیث کیسے لکھی گئی ہے, پھر کیسے لکھی گئی, اس سے کیا کرنا ہے جب صحیح ہے. نہیں سنو, ابھی سنو. حدیث جو ہے نا یہ چینج آف ٹاپک نہیں, 500 چینج آف ٹاپک نہیں بھائی, حدیث کی بات ہو رہی ہے تو حدیث کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن آپ نے کنفرم کیا نا یہ حدیث صحیح ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ ارے مانتا ہوں, لیکن حدیث کیسے ہوتی ہے, حدیث جو لوگوں سے بول کے لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, لوگوں نے جتنا نوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے, جتنا نوٹ ڈاؤن کیا گیا یہ آپ بتا رہے ہو. اس کے آگے پیچھے انہوں نے اگر اور بھی کچھ بولا بھی ہوگا کہ وہ غلط تھے, کہاں ہے لے کے آؤ, کہاں ہے لے کے آؤ. تو وہ نہیں ہے, وہی کہہ رہا ہوں, یہ حدیث ہے. حدیث کیسا ہوتا ہے کہ جو سینٹینس ان کو یاد رہا لوگوں تک پہنچا, اتنا نوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ حدیث اس حدیث کی بنیاد پہ, اور یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے, یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور باقی جگہ پہ بھی ہے سیم حدیث. اتنی ساری ڈیٹیل بتا رہے نا کہ وہ اس آرگیومنٹ میں وہ جیت گئے, بس اتنا ہی بتایا. جیت گئے
ہاں تو انہوں نے یہ, اگر وہ غلط ہوتے حضرت آدم تو رسول اللہ کا فرض بنتا تھا کہ ان کے سامنے یہ جب بات وہ بتا رہے ہیں صحابہ کو تو غلط کو غلط بتائے. وہاں پہ وہ کہتے کہ حضرت آدم غلط تھے اپنی آرگیومنٹ میں, وہ تو 3 بار یہ کہہ رہے کہ حضرت آدم جیت گئے. ہاں تو جیت تو گئے ہوں گے نا اس وقت, موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا ہوگا, تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو سنیں موسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کو ٹیچ کرنے کے بعد جب وہ اوپر گئے جنت میں آدم کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہے, اس وقت بھی تقدیر کا آپ سے زیادہ پتا تھا یا آپ سے کم پتا تھا؟ کیونکہ اگر انہیں آپ سے زیادہ پتا تھا تو جو آرگیومنٹ آپ دے رہے ہیں وہ آدم کو دے سکتے تھے. اور اگر آپ سے کم پتا تھا, اگر آپ سے ایک تم جب بھی میرا آرگیومنٹ تمہیں تباہ کرا تھا بیچ میں اشکل مارتے ہو تم اور پھر کہتے ہو میں بیچ میں بولتا ہوں. سو موسیٰ مر کے تمام دنیا کو 1000 سال یا 15 سال جتنے بھی تمہارے اسکالرز نے لکھا ہوا ہے اس دنیا میں رہا, توریت اسے ملی, اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا رہا اس سے, پھر وہ مرا, اوپر گیا دوسری جنت کے اندر آدم سے کلام کر رہا ہے, اور آدم ایک آرگیومنٹ دیتا ہے اور موسیٰ چپ کر جاتا ہے اور آدم آرگیومنٹ جیت جاتا ہے. اور موسیٰ جو کہ تمام یہودیوں کو آرگیومنٹ دے کے گیا ہے وہ بابا جی کا ٹھلو, اس کو نہیں پتا تھا, آدم کے ایک جواب میں رہ گیا, اسی لیے تو آدم کو باپ کہا ہے محمد نے. اور دوسرا ایڈم موسیٰ آرگیومنٹ ہار بھی گئے اور آدم نے غلط آرگیومنٹ بھی دیا, اور رسول اللہ وہ اسپیسیفائی بھی نہیں کر رہے کہ حضرت آدم نے غلط آرگیومنٹ دیا, وہ بھی اتنے بڑی بات پہ تقدیر کے معاملے میں. ختم بھائی, ہو گیا ان کا. اب یہ نہیں کر سکتے, اگر تھوڑا دماغ ہوگا جس کو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا.